بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو اصحاب کہف کا واقعہ سنائیں گے، جن کو غار بالا بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ کہف میں ان کا پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا وہ اسے قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف کون تھے؟ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفا تھے، جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہو گئے اور سو گئے، تو 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں، تو وہ بے حد ناراض ہوا اور غصہ اور غضب میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار سے اٹھا کر بند کر دیا جائے، تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کر کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا، اور اسی طرح ایک تختی شاہی خاندان میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھانے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا، اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گڑیا زاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی، اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت اور دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرنے والا لرزا ہو کر وہاں سے بھاگ گیا، اور اصحاب کہف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام اور کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیخا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر محو حیرت ہو گئے کہ الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس شہر میں تو ایمان اور اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا؟ پھر ایک دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا، جس کا چلنا بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکے کو دیکھنے والا بھی باقی نہ رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا، اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ یملیخا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا
کہ ہم کس طرح سے مان لیں کہ روپیہ تمہارا ہے۔ یہ سکہ 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے، اس سکے کا چلنا بند ہو چکا ہے۔ تم ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ یہ سن کر یملیحا نے کہا، تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا، آج روئے زمین پر اسلام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ ہاں، سینکڑوں برس گزرے، اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملیحا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب کے ہی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ان لوگوں سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور شہر کے کچھ لوگوں کی تعداد اس غار کے پاس گئی۔ اصحاب کہف یملیحا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیحا گرفتار ہو گئے ہیں، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور و غل سنا تو ان لوگوں نے سوچا اور سمجھا کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آ پہنچی ہے۔ یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا۔ اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزیر ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھ رہے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امراء اور شہر کے کچھ لوگوں کے ساتھ غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے مصافحہ کیا اور اپنی ساری رودات بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اور پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جان نکال لی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دل میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ غار کے منہ تک جا سکتے۔ اسی طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ اصحاب کہف کی تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت نازل کی، جس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے اور انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں انہیں کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، قرآن پاک کی سورہ کاف کی آیت نمبر 9، 10، 11 اور 12، 13 کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے رایابی کے لیے سامان کر۔ تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے لیے کئی برس تھپکائے، پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں 2 گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے، ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں۔
جو کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھایا۔ اسی طرح اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا پورا حال بیان فرمایا ہے۔ اصحاب کہف کے نام، ان کے ناموں میں بھی بہت اختلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہیں: یملیخا، مکشیلینا، مشلینا، مرنوش، دبرنوش، شازنوش، اور 7واں چرواہا تھا۔ اور جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا، اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا، اور ظالم بادشاہ کا نام تقیانوس تھا۔ تفسیر سخاوی میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف کے نام اس طرح سے تھے: مکسمیلینیا، یملیشیا، تنوس، نینوس، سارنوس، دانوس، فلیاتیسنوس۔ یہ آخری چرواہا تھا جو راستے میں ساتھ ہو لیا تھا، اور کتے کا نام کمتیر تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب کہف کے ناموں کا تعویذ 9 کاموں کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے اور دشمنوں سے بچ کر بھاگنے کے لیے۔ نمبر 2، آگ بجھانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں۔ نمبر 3، بچوں کے رونے اور تیسرے دن آنے والے بخار کے لیے۔ نمبر 4، درد سر کے لیے دائیں بازو پر باندھے۔ نمبر 5، سیبان کے لیے گلے میں پہنے۔ نمبر 6، خشکی اور سمندر میں سفر سے محفوظ ہونے کے لیے۔ نمبر 7، مال کی حفاظت کے لیے۔ نمبر 8، عقل بڑھانے کے لیے۔ نمبر 9، گناہوں کی نجات کے لیے۔ اصحاب کہف کتنے دنوں تک سوتے رہے؟ قرآن پاک کی آیت میں ہی اس کا جواب ہے، اور وہ اپنے غار میں 309 برس ٹھہرے۔ تو کفار کہنے لگے، ہم 300 برس کے متعلق تو جانتے ہیں کہ اصحاب کہف اتنی مدت تک غار میں رہے، مگر ہم 9 برس کو نہیں جانتے۔ تو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ شمسی سال جوڑ رہے ہو، اور قرآن مجید نے قمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے۔ شمسی سال کے ہر 300 برس میں 3 سال قمری بڑھ جاتے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 25 میں اس کا ذکر ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا حق ہے، اور اصحاب کہف کا واقعہ اس کی نشانی اور دلیل ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے۔ جو لوگ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کر گئے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی حفاظت کا ایسا سامان فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ والوں کے ناموں میں برکت اور نفع بخش تاثیر ہوتی ہے۔ بیدروس ایک ایماندار اور نیک دل بادشاہ نے اصحاب کہف کے غار کی زیارت کے لیے سالانہ ایک دن مقرر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اصحاب کہف کے غار کے باہر ایک مسجد بھی بنائی گئی ہے، جس کا ذکر بھی قرآن پاک کی سورہ کہف میں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔